اهدنا الصراط المستقيم ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ کیونکہ اب ہم اپنے مقام پر جو محنت کریں گے وہ ہماری محنت صرف مسجد میں اعمال کے کر لینے کی نہیں ہوگی، بلکہ ہماری محنت اپنے پورے محلے میں اور محلے کے سے لے کر ضلع میں اور صوبے میں اور ملک میں اور سارے عالم میں ایمان اور ہدایت کو لانے کی ہوگی، اور تمام اعمال کو زندہ کرنے کی ہوگی، اور پورے دین کو قائم کرنے کی ہوگی۔ یہ ایک محنت کا نام ہے دعوت تبلیغ۔ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، ورنہ 5 منٹ کا گشت ہو جائے گا، 5 منٹ کی تعلیم ہو جائے گی۔ تعلیم بطور تعلیم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ تعلیم عمل کی فضا باقی رکھنے کے لیے ہو رہی ہے۔ اب یوں کہیں کہ ظہر کی نماز پڑھی اس نے، ظہر کی نماز میں صبح کی تعلیم کا عمل یاد ہے یا نہیں ہے؟ صبح کی تعلیم میں حدیث سنی کہ مومن بندہ اگر یوں وضو کرتا ہے، یوں نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے پانی ہے۔ تو یوں کہیں کہ اگر اس طرح یہ حدیث جو صبح کی تعلیم میں سنی ہے، اگر یہ ظہر کی نماز میں یاد آ گئی، اگر یہ ظہر کی نماز میں یاد آ گئی ہے، تب تو اس ظہر کی نماز کا تعلق صبح کی تعلیم سے ہے، اور اگر ظہر کی نماز کا تعلق صبح کی تعلیم سے ہے تو صبح کی تعلیم سے تعلیم سننے والوں کو فائدہ ہوا ہے، ورنہ اس کو صبح کی تعلیم سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی میرے دوستوں؟ نہیں؟ کیوں بھائی؟ یہ ویسی بات چل رہی ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھو عرض کر رہا ہوں، دھیان سے سنو کہ تعلیم کا حلقہ اس کی نماز کو بنانے کے لیے قرآن کے حلقوں میں صرف برکت کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، برکت تو کہیں گئی نہیں ہے، برکت تو آئے گی، کیونکہ فرشتے ان کے حلقے کو گھیرے ہوئے ہیں، آسمان تک ڈھیر لگا ہوا ہے فرشتوں کا، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، اس حلقے کو گھیرے ہوئے ہیں اپنے پروں سے۔ یہ تو کہیں نہیں گئے، لیکن اس کا موضوع، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تعلیم کیوں ہو رہی ہے؟ یہ قرآن کے حلقے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ گشت کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے محلے میں 8 گھنٹے ایک آدمی پر محنت کرنے کے عنوان سے پورے محلے میں وہ فضا قائم رہے جو فضا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف میں اور عکاظ المجنہ کے بازاروں میں اور نمائش گاہوں میں اور مکے میں اور مدینے میں فضا قائم تھی۔ ہم اس فضا کو اپنے یہاں قائم کرنا چاہتے ہیں، اس مقصد کے لیے گشت ہے۔ تو اب یہ کہیں کہ اب اعمال مسجد کا پتہ چلے گا کہ یہ سارے اعمال مسجد ہیں کرنے کے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، جب تک ہم اس کام میں قربانیوں پر نہیں آئیں گے اس وقت تک اعمال مسجد کی تکمیل نہیں ہوگی، اعمال مسجد مکمل نہیں ہوں گے۔ میں اپنی بیوی کا شوہر بعد میں، میں اپنے بچوں کا باپ بعد میں، میں اپنی دکان کا تاجر بعد میں، میں اپنے دفتر کا ملازم بعد میں، میں اپنی زمین کا زمیندار بعد میں سب کچھ بعد میں ہوں۔ سب سے پہلے مجھ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ذمہ داری آئی ہے، جو ذمہ داری مجھ پر پڑی ہے، آپ مجھ پہ جو ذمہ داری ڈال کر تشریف لے گئے ہیں، وہ میری ذمہ داری ہے کہ ایک آدمی کو میں وہاں لے آؤں جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنا کر چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے۔